اسلامی دہریت کیا ہے، کیوں مسلمانوں میں، مسلمان نوجوانوں میں خاص طور پر جڑ پکڑتی جا رہی ہے اور خدا تعالیٰ کے بنیادی عقیدے سے ہی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اس میں دیکھیں یہ بظاہر بڑی خود تضادی کی شکار یہ اصطلاح لگتی ہے کہ جی اسلامی دہریت یا اسلامک ایتھیزم، لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کہ اگرچہ حیران کن بات ہے کہ اسلام جس کی بنیاد ہی توحید کے اوپر ہے، جس کا پیغام ہی توحید کا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر جس کا پیغام مبنی ہے، تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ پھر اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو نوجوانوں کو اسلام سے دور ہی نہیں، مذہب سے دور اور خدا سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی کیا کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان نوجوان ہے پاکستان میں یا کسی بھی مسلم ملک میں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بچپن، اس کے آباء و اجداد سب مسلمان، اس کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں، اس کے دوست احباب مسلمان، اس کی اسکولنگ مسلمان اسکول میں، اور اس کے بعد بھی جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سارا اسلامی ریاست میں، اسلامی کلچر میں، ہر طرف اسلام سے وہ سراؤنڈڈ ہے ہر لحاظ سے. وہ بھی اسلام سے دور ہٹ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے سے دور ہٹ رہا ہے. بالکل، اس میں شک کوئی نہیں ہے. جو بات آپ نے کی بڑی درست بات ہے. ہماری ثقافت، ہمارا ماحول، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب، اسلامی تہذیب اگر ہم بات کریں، ساری کی ساری جو ہے وہ ہم بچپن سے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، بچے کے کان میں خدا کا نام جائے، خدا کا پیغام جائے. پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ ہو؟ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم انہیں خدا سے متعارف تو کروا رہے ہیں، لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس خدا سے متعارف کروا رہے ہیں. کیا وہ خدا اس لائق ہے کہ اسے مانا بھی جائے؟ کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں خدا سے محبت کرو، لیکن ہم کس خدا سے متعارف کراتے ہیں؟ بچپن ہی سے بچے کو بتایا جاتا ہے ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، یوں نہ بیٹھو اللہ ناراض ہو جائے گا، یوں نہ لیٹو اللہ ناراض ہو جائے گا، یوں نہ ہنسو، یوں نہ رو، یوں پیر نہ ہلاؤ کرسی پہ بیٹھ کے، یوں کھاؤ نہ، یوں پیو نہ، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی ایسے شخص سے دوستی بھی کرنا چاہیں، محبت تو چھوڑیں، دوستی بھی کرنا چاہیں گے جو ہر بات پہ ناراض ہوتا ہو؟ بالکل. یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں خدا تعالیٰ کے متعلق، یہ وہ تمام تعریفی القابات ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا خود اپنا تعارف قرآن کریم میں ایسے ہی ملتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، میری عبادت کرو، میرے سے سب کچھ مانگو. اور میں چھوٹی چھوٹی چیز پہ ناراض بھی ہو رہا ہوں، اور پھر میں چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اس کو سزا بھی دے رہا ہوں، اس کو بالوں سے گھسیٹ رہا ہوں، اس کو پی پلا رہا ہوں. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی میں نے قرآن کریم میں پڑھی ہوئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نرگسیت کا شکار ہے، جو الزام ہے، جو الزام ہے باقاعدہ، جی، کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا دوست کسی کو بھی نہیں رکھوں گا جو ہر لحاظ سے نرگسیت کا شکار ہو، جو کہ میں تو اس کو کمرے سے شاید باہر نکال دوں، اس کا منہ نہ دیکھنا چاہوں. کجا یہ کہ اس شخص کو، اس ذات کو مانا جائے، اس کے لیے عبادات مخصوص کی جائیں، اس کے لیے تعریفیں مخصوص کی جائیں، اپنی بچوں کی سب کو اس کے لیے قربان کر دیا جائے. مگر مسلمان کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو دوسرے کسی ان اوصاف والے شخص کو ملنا بھی نہ پسند کرے، کجا یہ کہ اس ایسی ذات کو خدا مانے، جی، اس کے اندر ایمان لائے اور اس کے لیے سب کچھ قربان بھی کر دیں. بالکل ٹھیک. یہ بالکل وہی زاویہ ہے جس زاویے سے غیر مسلم خاص طور پہ جو ہے وہ اسلام کو دیکھنا اور دنیا کو دکھانا پسند کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا خدا تو ایسا ہے، نارسسسٹ خدا ہے، نرگسیت کا شکار خدا ہے، نعوذ باللہ. اب یہاں پہ وہیں سے میں بات کو جاری رکھوں گا جہاں پہ ابھی رکی تھی بات، اور پھر اس میں آپ کے اس سوال کی طرف بھی ہم آتے ہیں. بچپن سے ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو خدا ناراض ہوگا، یہ نہ کرو خدا ناراض ہوگا، یہ نہ کرو خدا ناراض ہوگا. ہم ایک ناراض خدا، ایک غصیل خدا، ایک مغلوب الغضب خدا کا تصور دنیا بچوں کو بچپن سے دیتے ہیں. وہ ناراض ہے، ناراض ہے، ناراض ہے، ناراض ہے، پھر کہتے ہیں اس سے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو. یہ دونوں کام ہو نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ کہ خدا کا وہ والا پہلو دکھانا چاہیے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یوں کرو اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور یوں کرو اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور اس طرح سے کرو گے، اس طرح سے کھاؤ گے یا اس طرح سے پیو گے تو خدا کی خوشی کا موجب ہوگا. اب یہاں پہ اگلا سوال وہ آ جاتا ہے جو آپ نے بھی پوچھا اور جو بڑا اہم ہے کہ یہ خدا کی خوشی اور اس کو پلیز کرتے رہنا، اس کی خوشنودیاں ڈھونڈتے رہنا، یہ اب ایک خاص طور پہ جو آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جو مغربیت کے شکنجے میں آیا ہوا ماحول ہے،
اس کے اندر یہ ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ پھر کیا خدا ایک ایسی ذات ہے جو لذتیں ڈھونڈتی ہے لوگوں کی بے بسیوں میں، لوگوں کے گڑ گڑانے سے؟ کیا وہ اپنے لیے کوئی اس میں سے حظ حاصل کرتی ہے خدا کی ذات، نعوذ باللہ، یا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے، دوبارہ واپس خدا کے تعارف پہ بات آتی ہے. آپ متعارف کس ذات کو کروا رہے ہیں؟ کس طرح کی ذات کو بچے سے یا نوجوان سے متعارف کروا رہے ہیں؟ وہ خوش کس بات پہ ہو رہا ہے؟ آپ جب اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو زندگی کی ایک ایک سانس آپ لے رہے ہو یہ اسی کی دین سے ہے، اس کی شکر گزاری ضروری ہے. جبکہ سارے ایون دہریت کا معاشرہ بھی دیکھ لیں، اس میں کیا بچوں کو شکر گزاری سکھائی نہیں جاتی؟ ان کے پیز اینڈ کیوز درست کروائے جاتے ہیں. جی پلیز کہو، ایکسکیوز می کر کے بات کرو، ایسے کرو ویسے کرو، مینرزم. دروازے میں سے گزرے، دروازہ اگر پیچھے کوئی آ رہا ہے دروازہ پکڑ کے رکھو، وہ بھی وہاں سے گزر جائے. اگر آپ کو غلطی سے کسی سے ٹکرا جاتے ہیں اس سے سوری کرنے کے لیے، یہ سارا مینرزم ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا دہریوں میں یا عیسائیوں میں یا دوسرے معاشروں میں اسلام کے علاوہ کیا لوگوں کی شکر گزاری سکھائی نہیں جاتی؟ جو آپ کا محسن ہے آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ جی آپ اس کی شکر گزار ہونا آپ کا بنیادی اخلاقی فرض ہے. تو جب تک خدا کی ذات کا وہ احسان ہم نہیں دیکھیں گے یا بچوں کو نہیں دکھائیں گے، ہم اس کی شکر گزاری کی طرف بچوں کو نہیں لے کے آ سکتے. اور جو جہاں سے اس کو دیکھنا اور سمجھنا، اور جس طرح سے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پہ، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ، تمہارا اس میں، یا ایک آدمی فرض کریں وہ شرابی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اب شراب پی تو تم مر جاؤ گے، اب نہ پینا. وہ جاتا ہے، وہ جا کے نہیں پیتا، 2 ہفتے بعد آ کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یا فرض ذرا تھوڑی نچلی مثال لے لیتے ہیں، کسی ڈائبیٹک کی مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بالکل میٹھی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ 2 ہفتے بعد کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں نے کسی میٹھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. ڈاکٹر خوش ہوتا ہے. کیا ڈاکٹر نرگسیت کا شکار ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کے بھلے کا نسخہ آپ کو لکھ کے دیا تھا. ڈاکٹر بلحاظ پیشہ بلحاظ جذبہ آپ کی فلاح چاہتا ہے. آپ اس کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے مریضوں میں سے ایک مریض صحت یابی کی سیڑھی پہ اگلا قدم رکھ رہا ہے، روح بصحت جس کو کہتے ہیں، ہو رہا ہے. ڈاکٹر اس پہ خوش ہوتا ہے. ڈاکٹر نرگسیت کا شکار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جو پرسکرپشن دی، یہ نہ کرے جو بھی آپ نے کہا جی اس میں عذاب علیم مقدر ہے، عذاب عظیم مقدر ہے، ان کے ساتھ ایسا کیجیے گا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا. خدا کہتا ہے یوں یوں یوں، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے. رائٹ؟ یہاں پہ خدا کو پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نرگسیت کا شکار کیوں ہے. یہ کبھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ ٹریفک لائٹ سرخ ہے، اس پہ آپ کو کہا جاتا ہے اس پہ آگے مت جانا ورنہ حادثے کا شکار ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ قانون بنانے والے بڑے نرگسیت کا شکار ہیں، میں انہیں خوش کیوں کروں، میں تو جاؤں گا. آپ لال اشارے میں سے گزر جاتے ہیں. آپ نے سہیڑا اپنے اوپر عذاب عظیم کے نہیں، مصیبت اپنے اوپر سہیڑ لی کہ نہیں سہیڑ لی. یہی خدا کہتا ہے کہ اس کام سے بچو، ورنہ اس کا منطقی اور نیچرل انجام یہ ہوگا جو تکلیف دہ ہوگا. ایسا ہی ہے. تو قانون نافذ کرنے والے ادارے تو نرگسیت کا شکار نہیں ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معاشرہ امن کے ساتھ چلے. جب اس 2 طرف سرخ ہو اشارہ تو اس طرف ٹریفک چلے، جب ادھر سرخ ہو جائے تو پھر اس طرف ٹریفک چلے. امن چاہتے ہیں. خدا نے ایک معاشرہ تخلیق کیا، خدا نے دنیا تخلیق کی ہے، وہ اسے امن اور امان کے ساتھ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں پرسکرپشن دیتا ہے کہ یہ تمہاری پرسکرپشن ہے، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے. یا چودھری محمد علی صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ حادثہ ہو جائے شہر ذات میں، اس ٹریفک میں ٹھہر جاؤں اگر. تو اللہ نے تو یہ بتایا کہ حادثہ ہو جائے گا، کہیں ادھر ادھر جو بتایا گیا جس طرح پرسکرپشن کے مطابق چلو. جرمانہ بھی آتا ہے بعد میں، بالکل حکومت کی طرف سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. خدا بھی بتاتا ہے کہ بھائی جرمانہ بھی ہوگا کیونکہ میری دنیا کے امن میں تم نے خلل واقع کیا ان کاموں سے. تو یہ اس کو اس نظر سے اگر دیکھا اور سمجھا جائے تو میرا خیال ہے خود بھی سمجھنا، اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا بھی شاید سہل تر ہو جائے. آپ نے مثال دی ڈاکٹر کی، جی بہت زبردست مثال تھی، مگر اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر آپ کو پابند نہیں کر رہا
کہ اب چونکہ تم میری دعائیں سے خوش ہو, علاج بھی ہو گیا, اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم میری اب بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے جس طرح میری مثال کی تعریف کی, بڑی مہربانی. آپ کا سوال بھی بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے اور بڑا برمحل ہے, اور ضروری ہے کہ اس کا بھی جواب دیا جائے کہ ڈاکٹر مجبور نہیں کرتا, اللہ بھی مجبور نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ وہ اقوام جو خدا کی ذات پہ ایمان کو صرف ترک کرنا تو ایک طرف رہ گیا, استہزاء کرتی پھرتی ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام وہ ہیں جو قومیں تسبیحیں بڑھتی رہتی ہیں, ان سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو خدا نے بھی پابند نہیں کیا ہوا. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں, یہ کرو گے تو ایسے ہوگا, یہ کرو گے تو ایسے ہوگا. اگلے جہان کے خدا کا تو معاملہ زیادہ تر اگلے جہان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ان معاشروں میں, ان ملکوں میں اللہ جانے خدا کو کون سی چیز پسند آئی ہو جو یہ کر رہے ہیں اور جو دوسرے عبادت گزار معاشرے مثلا نہیں کر رہے ہوں. مثلا کون سا اس وقت اسلامی ملک ہے جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہو, جہاں غریب کا علاج مکمل طور, غریب کیا امیر کے ان معاشروں میں تو بہت سو میں, مثلا انگلستان کی مثال لے لیں, دوسرے ملکوں کے بھی, یورپ کی مثال لیں, یہاں پہ تو غریب کیا امیر کیا سب کا علاج مفت ہے. انلیس کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیپ ہیڈ جا کے میں پرائیویٹ علاج کرواؤں, فوری طور پہ دیکھا جائے کہ جو آپ کریں پرائیویٹ, لیکن صحت کی سہولت سب کو میسر ہے. تو اس لیے, اور دوسری سہولیات, بے گھر کوئی نہیں رہتا. مثلا ان ملکوں میں آپ کو بے گھر ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اسلامی معاشرے میں انفارچونیٹلی آج کل یہ حالات ہیں جنہیں اصل میں فلاحی ریاست ہونا چاہیے تھا اور ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا, کہ آپ کو گھر میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ان ملکوں میں جو مغربی معاشرہ ہے, جو خدا کی ذات کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ درست ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہر بندے کو سر چھپانے کی جگہ دی ہے. یہاں محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ آپ کسی چھت سے نکل کے بے چھت ہو کے, کسی بے گھر ہو کے کہیں جا کے آپ کسی انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کے باہر سو جائیں. ہو سکتا ہے خدا کو یہ ادا پسند آتی ہو. ٹھیک ہے نا جی. کوئی خدا تعالیٰ کو مانے بغیر محنت سے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر خدا تعالیٰ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے خدا تعالیٰ کو مان کے بھی محنت ہی کرنی ہے, ہاں جی, تو مجھے ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک. اور دنیا کے اندر اس کا کچھ حاصل نہیں ہے بظاہر. بالکل. اور باقی جب مریں گے تو دیکھ لیں گے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھا, بہت اہم سوال. ہم موبائل فون لینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, 1000 پاؤنڈ اس کی قیمت ہے موبائل فون کی. اب آج کل بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کا, اس نوعیت کا ڈیوائس جب خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا کور نہیں خرید لیتے, خول. ٹھیک ہے, اور دوسرا کور بھی جو انشورنس کا کور ہے وہ بھی نہیں خرید لیتے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فون تو فون ہے, تم نے ٹیکسٹ بھیجنے ہیں, تم نے ویڈیوز شیئر کرنی ہے, تم نے کال کرنی ہے, یہ سب کر رہے, یہ اوپر یہ چڑھانے کی اور انشورنس لینے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ جو آپ نہتا نے ننگا فون اٹھا کے لیے پھر رہے ہیں 1000 پاؤنڈ کا, وہ ایگزسٹنس ہے. جب آپ اس کو کور کرتے ہیں انشورنس سے یا خول چڑھا کے یا اس کے اوپر اسکرین پروٹیکٹر لگا کے, وہ ایکسلنس ہے. آپ اس کی اچھی حالت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے دیر پا بنانا چاہتے ہیں. آپ اسی چیز کے کانسیپٹ کو آپ مذہب میں لے آئیں تو اسی چیز کو برکت کہتے ہیں. تو آپ جب خدا کی عبادت کرتے ہیں, ایگزسٹ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایگزسٹ تو پھر گدھا بھی کر رہا ہے. تو پھر کیا ہم اپنی ایگزسٹنس کی سطح کو وہیں تک رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سانس لیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, بہت ہے, بس ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے؟ یا آپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکسلنس لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایکسلنس لے کے آنا چاہتے ہیں جس طرح باقی زندگی میں کرتے ہیں, باقی اشیاء کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی تو ہے. ایک آدمی ہے, وہ کار لیتا ہے, 2-3 سال بعد وہ کہتا ہے میں نے اس کا اگلا ماڈل میں نے لینا ہے. آپ اس کو کہیں چلا ہی رکھو یار, کیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار اب اس میں یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا. تو وہ لے سکتا ہے, افورڈ کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی آئی وانٹ ٹو ایکسل. اور دوسری چیزوں میں بھی یہ ہوگا. گھر لوگ کہتے ہیں جی اب ذرا تھوڑا بڑا گھر لے لینا چاہیے. اب یہ صوفہ 2 سال 3 سال سے دیکھ دیکھ کے آنکھیں پک گئیں, اب اسے جو ہے وہ بدل لینا چاہیے. اور بہت سی اور دوسری چیزیں, کھانا اتنے یہ کھا لیا, اس میں کچھ یوں بھی کر کے دیکھتے ہیں, ایسے بھی کر کے دیکھتے ہیں. دال تو روکھی بھی کھائی جا سکتی ہے. بگاڑ لگانا, تڑکا لگانا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اسے میئر ایگزسٹنس سے
اٹھان دی جائے. تو یہ جو ہے یہ بات ہے برکت کی کہ ہم کیا کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, اس میں اگر خدا کی بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں, کیونکہ مسلمان بھی اچھا مسلمان ہونے کے لیے راہب ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑے صوفی تھے, جو سب سے بڑے پیغمبر تھے, جو سب سے بڑے انسان تھے, انہوں نے دنیا تو ترک نہیں کی, نہ ہمیں یہ کہا. تو وہ سب چلتا ہے, مسلمان ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, انجینئر بھی ہوتا ہے, مزدور بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ایک کور بھی لے لیتا ہے. نوجوان نسل کو ہم خدا تعالیٰ کے قریب لانا چاہتے ہیں, اسلام کے قریب, دین کے قریب لانا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا ایک ٹیک اوے میسج آپ دینا چاہیں گے کہ اسلام کی طرف آؤ, خدا تعالیٰ کی طرف آؤ, تو یہ چیزیں ہیں بالکل ٹھیک جو تمہیں ملے گی, ورنہ تم ان چیزوں سے محروم ہو گئے جو ایکسکلوسیولی اسلام کے اندر, خدا تعالیٰ کے اندر ایمان لانے سے ہی مل سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ٹیک اوے میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا, ٹھیک ہے جی, قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا, ٹھیک ہے جی. خدا کا تصور درست جو ہے وہ نوجوان نسل کو دیں. لالچی خدا, مغضوب الغضب, مغلوب الغضب خدا, وسیلہ خدا, بدلے لینے والا خدا. غلط باتیں نا بچوں کو بتائیں کہ یہ دیکھا تم نے پرسوں جھوٹ بولا تھا, تمہاری زبان پہ چھالا نکل آیا. کیسی بات ہے یہ, عجیب. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ بولنے سے چھالا زبان پہ نہیں نکلتا. یہ دیکھا تم نے پرسوں باجی کو مارا تھا, تمہیں آج بخار چڑھ گیا. بھائی اللہ دی آلمائٹی, اللہ سبحانہ و تعالی ایک 5 سال کے بچے سے بدلہ لینے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, اس نے باجی کو مارا تھا, اس کو بخار چڑھا ہوا آج. نہ غلط باتیں بتائیں, یہ بچوں کو دور کرتی ہیں, آپ سے بھی دور کرتی ہیں, کیونکہ جب ان پہ کھلتا ہے کہ نہیں یہ کہیں نہیں آیا کہ جھوٹ بولنے سے زبان پہ چھالا نکلتا ہے, اس کے اور نقصان ہے, وہ کیوں نہیں بتائے امی نے یا ابو نے, تو انہیں درست بات بتائیں. یہ بہت بچپن کی بات. آگے چلتا ہے جب بچہ ایک مسلمان بچہ, مسلمان نوجوان, تو اسے ایک دہشت گرد خدا کی طرف مت بلائیں جو صرف مسلمانوں سے پیار کرتا ہے. وہ خدا جس نے فیوریٹس بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ اچھے اپنے مومن بندوں سے ضرور پیار کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا وہ کہ جاؤ جا کے یہودی کو اس لیے مار دو کیونکہ وہ یہودی ہے, عیسائی کو مار دو, چاہے بچہ ہے چاہے عورت ہے, جاؤ جا کے عیسائی کو مارو, جو تم سے اختلاف کرتا ہے اسے مارو, جو تم سے تمہارے مذہب سے اتفاق نہیں کرتا اسے دوستی بھی نہ کرو, اسے بات بھی نہ کرو, اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اور جب موقع ملے تو آرام سے جیب میں سے خنجر نکال کے اس کے پہلو میں اتار دینا. ایسا خدا سے متعارف نہ کرائیں, کیونکہ ایسا خدا جو ہم سے چاہتا ہے اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ جو کہتے ہیں جی بفرینڈ نہ کرو, دوستی نہ کرو عیسائیوں سے یہودیوں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈ معاہدے تھے, تجارتی معاہدے تھے ان کے ساتھ, معاشرتی معیشت کے معاہدے تھے, معاشرتی معاہدے تھے, ساتھ رہتے تھے. آپ سربراہ ریاست تھے, آپ کے تحت جو ہے وہ اس کے اندر دوسرے مذاہب والے لوگ بھی رہے, امن میں رہے, سکون میں رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پائی. یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ یہود کے ساتھ یہ کیا, دیکھو یہود کے ساتھ یوں کیا, اور آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بچے کو دور کر رہے ہیں, آپ محمد رسول اللہ کے لیے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں نوجوان نسل کی, کہ وہ ایسے تھے. وہ جہاں پہ کہیں یہود کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا پورا یا تو کانٹیکسٹ دیں, جو کہ اکثر کو نہیں پتا تو پتہ چلائیں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے لیے تو پیسے خرچ کر لینے ہیں. بچے کو کیمسٹری میں کمزور ہے, چلو جی ٹیوشن پڑھوا لو. بچے نے تھوڑی سی خواہش جھوٹے منہ سے بھی ظاہر کر دی, میں سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہوں, چلو جی 30 پاؤنڈ گھنٹے پہ لیسن دلوا دو. تو دین کے معاملے میں اتنے آپ خود بھی جو ہے وہ تساہل کا شکار ہم کیوں ہوتے جاتے ہیں, اور بچوں کو بھی جو ہمیں پتا ہے وہ بس بتا دیے. دیکھیں کسی سے بات کریں جس کو جو جانتا ہے کہ کیسے بتانا. آپ اللہ سے بھی دور کریں, محمد رسول اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ وہ تو جا کے کوئی یہودی اس کو جا کر اتنے کرو. بھائی کوئی بیک گراؤنڈ تھا, وہ سیاسی معاہدے تھے, وہاں اس میں انہوں نے دغا دیا تھا, دھوکہ دیا تھا, فریب دیا تھا ریاست کے خلاف. آج بھی ریاست کے خلاف جب کوئی بغاوت کرتا ہے یا سازش کرتا ہے, اسے جہاں پہ سزائے موت ہے وہاں پہ سزائے موت دی جاتی ہے آج بھی. جہاں پہ نہیں دی جاتی سزائے موت اب, وہاں پہ جو بدترین سزا ہے وہ دی جاتی ہے. اگر نوجوانوں کو اسلام کے قریب رکھنا ہے اور اگر مسلمان نوجوان نسل کو بچانا ہے تو ان کو اس جھوٹے خدا سے متعارف نہ کرائیں جو مسلمانوں نے گھڑ لیا ہوا ہے. انہیں اس خدا کی طرف بلائیں جو محبت کرنے والا خدا ہے, جو دنیا میں امن چاہتا ہے. اسے بچوں کو اس نبی پاک سے متعارف نہ کرائیں جو کروایا جاتا ہے.
جو کسی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں اور جو اپنے سے اختلاف رائے رکھنے والے کی گردن جدا کر دیتے ہیں، اس نبی سے متعارف کرائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب استعمال کیا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت